آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان نئی دلی میں وفود کی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری میں اشتراک اور کاروبار کو بڑھانے کی غرض سے 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں نئے فوجداری قوانین کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور سرکاری ویب سائٹوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ڈیجیٹل برانڈ آئیڈینٹی مینول جاری کیا ہے۔ اور FIH پرو لیگ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج شام بھونیشور میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا، جبکہ خواتین کی ٹیم اسپین کا سامنا کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور دوسرے اعلیٰ حکام بات چیت میں شریک ہیں۔ میٹنگ میں قطر کا اعلیٰ سطح کا وفد، جس میں وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں، شرکت کر رہا ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم اور امیر کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون سمیت دوسرے کئی شعبوں میں باہمی تعلقات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سے پہلے آج صبح راشٹرپتی بھون کے سبزہ زار پر امیر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی مرکزی وزراء بھی موجود تھے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی 2 روزہ سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی آیا ہے، جس میں وزراء، اعلیٰ حکام اور تاجر بھی شامل ہیں۔ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے امیر قطر کا استقبال کیا تھا۔ بھارت اور قطر نے کاروبار اور سرمایہ کاری میں اشتراک کو بڑھانے کی غرض سے 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ان پر آج نئی دلی میں تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور قطر کے ان کے ہم عہدہ وزیر شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ بھارت اور قطر کے کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے صنعت اور تجارت کے مرکزی وزیر جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور قطر کی آئندہ شراکت داری کا انحصار ٹیکنالوجی، توانائی اور صنعت کاری کے فروغ پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار اور تجارت میں خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگز وغیرہ کے شعبوں میں دور رس تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2 MOUs, one between CII and QBA and another between Invest Qatar and Invest India. We are also elevating the joint working group on trade and commerce to the ministerial level. As the Honorable Prime Minister had said, and I'd like to quote, today, be it major nations or global platform, the confidence in India is stronger than ever before. ملک میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ کاروبار اور تجارت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے نتیجے میں کاروبار کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں نئی دلی میں ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں نئے فوجداری قوانین پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور اعلیٰ حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں پولیس، جیلوں، استغاثہ اور فورنسک سے وابستہ قانون کی مختلف دفعات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان نئے قوانین کے بارے میں جموں کشمیر کے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ یہ نئے قانون ہے اور قانون کا لاگو کرنا ایک طرف، قانون کی جانکاری بھی لوگوں کو ہونی چاہیے۔ قانون کی جانکاری لوگوں کو زیادہ ہو، اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے تھوڑی سی پیش رفت اور کرنی ہوگی، چاہے یونیورسٹیز کے لیول پہ، ہمارے کالجز کے لیول پہ، سوشل یا پولیٹیکلی اسمبلی میں، تو اس پہ بھی چرچا ہوئی اور جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے۔ نئے فوجداری قوانین بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکش ادھینیم کو گزشتہ سال 1 جولائی کو ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے، جس کا مقصد بھارت کے قانونی نظام کے بارے میں شفافیت لانا اور اسے معاشرے کی ضروریات کے مطابق بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ نے 74ویں آئینی ترمیمی ایکٹ کے تحت فراہم کردہ اختیارات کے تحت شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں کام کاج، عملے اور فنڈز کی تقسیم سے متعلق چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق کمیٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری کریں گے۔ اس کمیٹی میں خزانہ، مکانات اور شہری ترقیات، جنرل ایڈمنسٹریشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہم انتظامی امور کے سیکریٹریوں کے علاوہ سری نگر
اور جموں میونسپل کارپوریشنز کے کمشنرز شامل ہیں۔ آفات کے بندوبست کی قومی اتھارٹی NDA میں آج سے غیر ہوا بازی کے شعبے میں جموں ہوائی اڈے پر زلزلے پر مرکوز آفات کے بندوبست سے متعلق ایک 2 روزہ آزمائشی مشق منعقد کرے گی۔ یہ آزمائشی مشق جموں کشمیر کے آفات کے بندوبست کے محکمے JKDMA اور جموں کے ایئرپورٹ اتھارٹی کے اشتراک سے منعقد کی جائے گی۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا PMFBY کے آج 9 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2016 میں اس اسکیم کی شروعات کی تھی، جس کا مقصد فصلوں کے نقصان اور قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کو معاشی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس اسکیم نے اختراعی زرعی طور طریقوں کو اپنانے کے ساتھ ہی کسانوں کی آمدنی کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اسکیم کی کامیابی اور اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے مرکزی کابینہ نے سال 2025-26 تک پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اور دوبارہ تشکیل کردہ موسم پر مبنی فصل بیمہ اسکیم کو جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ اس کے لیے 69,515 کروڑ روپے کا مجموعی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامی راما کرشن پرمہنس کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ سوامی رام کرشن پرمہنس کی ماں کالی سے گہری عقیدت نے خاص طور سے ان کے پیروکاروں کو متاثر کیا ہے۔ حکومت نے سبھی سرکاری ویب سائٹوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں یکسانیت لانے کے لیے آج ڈیجیٹل برانڈ آئیڈینٹی مینول جاری کیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر پرساد نے نئی دلی میں اس کا اجرا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت IT سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ گراں قدر پہل ملک کے ڈیجیٹل ایکو نظام کو مستحکم کرے گی اور ٹیکنالوجی میں اختراع کو فروغ دے گی۔ ڈیجیٹل برانڈ آئیڈینٹی مینول ایک جامع دستاویز ہے جو حکومت کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر حکومت کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے درمیان ڈیجیٹل پہچان قائم کرے گا۔ اس کا مقصد متن اور خدمات کی آسان تلاش کے لیے شہریوں کے درمیان رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے ڈیجیٹل ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔ UPSC، IIT JEE، CBSE اور ICSE جیسے باوقار امتحانات کے ٹاپرز نے آج پریکشا پہ چرچا 2025 کے 8ویں اور آخری نشریے میں اپنی کامیابیوں کی داستان مشترک کی۔ بورڈ امتحانات کے ٹاپرز نے کہا کہ طلبہ اپنے ذہن میں ہر طرح کی معلومات محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے امتحانات کے دوران اکثر پوچھے جانے والے مخصوص اسباق پر توجہ مرکوز کرنے سے مدد ملتی ہے۔ ٹاپرز نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ گزشتہ سالوں کے سوالیہ پرچوں کا اعادہ کریں۔ CBSE 2022-23 کی ٹاپر رادھیکا سنگل نے کہا کہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں کیونکہ ان سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے پریکشا پہ چرچا طلبہ کے لیے امتحانات سے متعلق دباؤ کو مثبت توانائی میں بدلنے کے وسیلے کے طور پر ابھرا ہے۔ ہاکی FIH پرو لیگ میں اوڈیشہ کے بھونیشور میں کلنگا ہاکی اسٹیڈیم میں آج شام بھارت کے مردوں کی ٹیم کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا، جبکہ خواتین کی ٹیم کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ ہرمن پریت سنگھ کی قیادت والی مردوں کی ٹیم فی الحال پوائنٹس ٹیبل میں 8ویں مقام پر ہے اور وہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کھیلے گی۔ دوسری جانب سلیمہ ٹیٹی کی قیادت والی خواتین کی ٹیم آج اور کل اسپین کے خلاف ہونے والے اپنے مقابلوں کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے درمیان نئی دلی میں وفود کی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری میں اشتراک اور کاروبار کو بڑھانے کی غرض سے 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں نئے فوجداری قوانین کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور سرکاری ویب سائٹوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ڈیجیٹل برانڈ آئیڈینٹی مینول جاری کیا ہے۔ اور FIH پرو لیگ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج شام بھونیشور میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا، جبکہ خواتین کی ٹیم اسپین کا سامنا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔